الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمرو ابن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه ابو داود والنسائی صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عمر ابن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علاج کرے اور اس کو علم طب معلوم نہ ہو تو وہ ضامن ہے۔ ابو داؤد، نسائی۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کے الفاظ بظاہر بہت مختصر ہیں، لیکن معانی کا اپنے اندر ایک سمندر لیے ہوئے ہیں۔ علاج سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علم الدین سب سے کامل ہے، پھر علم الابدان تا قیامت تک اس کی ترقی ہوتی رہے گی، ابھی یہ مکمل نہیں ہوا۔ حدیث پاک سے مراد ہے کہ ایک شخص ہے، اسے طب کا علم نہیں ہے۔ مراد یہ ہے، اب چونکہ بہت سارے شعبے ہو گئے نہ وہ MBBS ڈاکٹر ہے، نہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، نہ ہی وہ حکیم ہے، یعنی نہ اس نے دیسی جڑی بوٹیوں کا علاج پڑھا ہے، نہ اس نے ہومیوپیتھک کی جو ٹیبلٹس یا قطروں کی شکل میں دوائیاں آتی ہیں، نہ اس کا علم اس نے باقاعدہ کسی یونیورسٹی سے، کالج سے پڑھا ہے، نہ ہی جو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے جیسے MBBS ہے وہ اس نے پڑھا ہے۔ اس نے وہ چیزیں نہیں پڑھیں، تو اب چونکہ اسے علم نہیں ہے، سنی سنائی بات پر یقین رکھتا ہے، جس سے جو دوائی سنی آگے چلا دی۔ اب اس شخص کو علاج کا علم نہیں ہے اور یوں ہی لوگوں کے علاج کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی کا اگر علاج کرے اور اس دوائی کے ری ایکشن سے یا کسی بھی طریقے سے اوور ڈوز سے وہ مریض ہلاک ہو جائے، یعنی دوائی اس کی ہلاکت کا سبب بنے، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم قتل خطا کا صادر فرمایا ہے۔ وہ یوں کہ اس کے جو وارث ہوں گے، جس نے دوائی دی ہے، وہ اس بات پر دیت خطا واجب ہوگی، اس بات پر دیت خطا واجب ہوگی، یعنی اس کے وارث جو ہیں وہ مقتول کے وارثوں کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس پہ قتل کے بدلے قتل نہ ہوگا، کیونکہ اس نے ارادتاً قتل تو نہیں کیا نا، بلکہ اس نے تو بظاہر مریض کی بہتری چاہیے، لیکن اس کو علاج کا علم نہیں تھا۔ پھر مریض کی مرضی سے علاج کیا گیا ہے، حالانکہ کیونکہ مریض نے مرضی سے دوائی لی بھی ہے، کھائی بھی ہے،
حدیث پاک موجودہ زمانے پہ غور کریں آپ اے لوگوں کہ ہر شخص ڈاکٹر بنا پھرتا ہے. خود ہی لوگ ہمارے پاس، چونکہ میرا پیشہ بھی یہی ہے، ایسے ہی بلڈ پریشر چیک کرانے آتے رہتے ہیں. خود ہی آ کے کہتے ہیں جی میرا بلڈ پریشر چیک کرو، حالانکہ یہ مریض کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر یہ ڈاکٹرز کو 95% کیسز میں معلوم بھی نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سر درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کتنا نارمل ہوتا ہے. سچی بات یہی ہے. یہ بک جو ہے ڈیوڈسن بک آف پریکٹس آف میڈیسن نے یہ لکھی ہے بات. تو اب ہر شخص ہی آ کے خود بھی بتاتا ہے جناب یہ میرا ذرا بی پی تو چیک کرنا، عورتیں خاص طور سے سب چکری مکری ہے. بھی 95% کیسز میں ڈاکٹرز کو علم نہیں ہے، تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ تو مراد یہ کہ یہ لوگ بعض اوقات خود بھی بیمار بنے پھرتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جو ہیں خود ہی بنے پھرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص جس نے ڈاکٹری کا علم نہیں پڑھا، بیماریوں کو نہیں پڑھا، دوائیوں کے بارے میں نہیں پڑھا، علم حاصل نہیں کیا، ہنر یہ نہیں سیکھا کہ مریض کو کس طرح چیک کرنا ہے، ایسے ہی اس کا کوئی پروفیشن اور ہے لیکن وہ ڈاکٹر بنا پھرتا ہے، جو کسی کو دوائی کسی سے سنی آگے چلا دی. اگر وہ کوئی شخص اس کی دی ہوئی دوائی سے ہلاک ہو جائے، اور یہ پکی بات ہو کہ اسی دوائی سے ہلاک ہوا ہے، تو اس شخص پر 100 اونٹ دیت واجب الادا ہوگی. اس لیے عزیزان گرامی قدر ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط سے کام لیں. جو مستند لوگ ہیں جنہوں نے یہ علم سیکھا ہے، ہاں کسی یونیورسٹی سے سیکھا ہے، کالج سے سیکھا ہے، یا پرسنلی کسی سے سیکھا ہے، یہ بھی ایک سیکھنا ہوتا ہے نا. جیسے ہمارے پاس ڈسپینسرز ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ سن سنا کے سیکھتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہے نا. تو وہ اگر دوائی دے دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک وہ ہنر تو نہیں سیکھا جو ڈاکٹرز کا ہے، لیکن سن سنا کے ڈاکٹر کے پاس آتے رہتے ہیں، کئی سالوں گزارتے ہیں، تو ان کو کچھ دوائیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی فلاں مرض میں استعمال ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ایک ایسے جو گھر میں لوگ ہیں نا، گھر میں دوست احباب ہوتے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ آگے دوائی چلا دیتے ہیں، وہ اس کی یہاں اس حدیث پاک میں بات کی ہے. اس حدیث پاک سے یہ سبق لازم ہے، علاج میں انسانی جان کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہاسپٹلز میں آپ جب لوگ جاتے ہیں تو احتیاطاً سنت بھی ہے کہ ہم لوگ لکھا لیتے ہیں آپ سے کہ میں اپنی مرضی سے مریض کا علاج کروا رہا ہوں، یا میں ہر قسم کی بے ہوشی میں مریض کا آپریشن کرانے کے لیے تیار ہوں. نیچے سائن ہو جاتے ہیں، گواہ بھی ہو جاتے ہیں. بعض کا گواہ ویسے لیتے کم ہی ہیں لیکن لینے چاہیے. تو اس طریقے سے انسان کو خواہ مخواہ ایک بہت بڑا قتل کا الزام ایسے ہی لوگوں کی ہمدردی میں، محبت میں دوائی دے کے نہیں لینا چاہیے کہ یہ قتل خطا ہے. یہ قتل خطا ہے اور اس کا جرمانہ یا اس کی دیت جو ہے 100 اونٹ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو گیا تو آپ نے اس کے لیے دوائی تجویز کی، لیکن کہا میرے کہنے سے نہ کھانا، تو فلاں جگہ چلا جا، وہاں حکیم ہے، اس سے پوچھ کے کھانا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے، زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے سکھا دی ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ پر کروڑوں درود و سلام ہو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.